رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، صبح سے کیونکہ تسلسل کے ساتھ مجھے کے بعد سے سفر ہے، لیکن یہ آپ حضرات کی محبت، آپ کا اخلاص ہے کہ جو کھینچ رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے اللہ بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے حقیقت میں اللہ کا شکر بھی کبھی ادا نہیں کیا. کیونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہاں کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا، اور کوئی واقعہ بغیر سبب کے واقع نہیں ہوتا. اللہ نے اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام جو بنایا وہ اسباب کے تابع کیا ہے. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی ہے میری کہ اللہ نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، اور ہم سب کے محترم و مکرم جناب حضرت مولانا پیر عبدالرشید صاحب اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت والا کا اخلاص، ان کی توجہات وہ سبب بن گئی. بہرحال یہ لمحات میرے لیے باعث سعادت ہے. وہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کچھ عرض کروں. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کی روشنی میں چند باتیں میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ نہیں کہ نعمت ایک مرتبہ مل گئی، بلکہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر لحظہ اس کا تسلسل ہے نعمتوں کا. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ تسلسل منقطع ہو گیا ہو، اور ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ یہ ممکن ہے کہ کائنات کے ذرات کو شمار کر لیا جائے، ایک دفعہ یہ ممکن ہے کہ بارش کے قطروں کو شمار کر لیا جائے، ایک دفعہ یہ ممکن ہے کہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو شمار کر لیا جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں. کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نعمت کا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بڑا محدود قسم کا تصور ہے. ہم عام طور پر کھانا پینا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، سیر، ان چیزوں کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں. لیکن نعمت کا جو مفہوم ہے بہت وسیع تر ہے. کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو ظاہری نعمتیں ہیں، اور کچھ وہ ہے کہ جو باطنی نعمتیں ہیں، جن کا تصور یہ ہمارا جمع ہونا یہ بھی نعمت ہے، یہ علم یہ بھی نعمت ہے، یہ عقل کا ہونا، یہ شعور کا ہونا، یہ ہمارے اعضاء کا صحیح ہونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سانس کی آمد و رفت، پر ہمارا زندگی کا جو ہے وہ اللہ کی توجہ کا محتاج ہے. تو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی دارالعلوم دیوبند کے بہت ہی متفقر عالم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑا تحقیقی مزاج. انہوں نے ایک بات بڑی عجیب و غریب لکھی. وہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ دارالعلوم دیوبند میں رہے، تدریس کا سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد وہ پٹنہ چلے گئے، پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں ان کو بلا دیا.
معقولات پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور دلائل جو تھے وہ معقولات سے دیا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ درس کے دوران اس آیت کوئی بات آئی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ قرآن کریم کا بڑا عجیب و غریب مقام ہے، بہت غریب. امام فخر الدین رازی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ مقام بہت گہرا، بہت محیط، بہت خطرناک ہے. اس وادی کے اندر صرف وہی آدمی قدم رکھے کہ جس کے علم میں پختگی ہو یا اس کو کسی حد تک یقین ہو، اس لیے کہ یہاں پر پاؤں رکھنا ایسا ہے کہ جیسے تلوار کے اوپر پاؤں رکھنا. تو یہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا کہ عام آدمی بس اس سے گزر جائے سمجھ لے بس، لیکن اس کی تحقیق میں انہیں اسی علماء کہا. اور عالم بھی وہ کہ جس کے علم کے اندر گہرائی ہے کہ فرمایا کہ انت الظاہر فلیس قبلک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء والاول والآخر وانت الآخر فلیس بعدک شیء. یعنی آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی. آپ والاول والآخر والظاہر والباطن، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں، اور آپ باطن ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کا یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. تو میں جو ذکر کر رہا تھا مولانا مناظر حسن وہ یہ کہ انہوں نے اس کی تشبیہ کی. اور یہ بات مجھے اس لیے کہ اللہ کی توجہ کی محقق کی ہر سانس ہماری محتاج ہے، ہر پر محتاج ہے. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ بات انہوں نے فرمایا کہ اس کو ایک ایسے سمجھ لو کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر میں ہے، وہی باطن میں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہ آپ نے آگرہ گئے، آپ نے آگرہ کا تاج محل دیکھا، آپ نے اوپر سے نیچے سے اندر سے باہر سے دائیں سے بائیں سے ہر طریقے سے اس کو دیکھ کے آئے، اور اس کا ایک ایک نقش جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر بالکل نقش ہوگا، ایک ایک کونا اس کے نقش ہوگا. اب رات کو جب آپ اس طرح پر دیکھ لیں تو آپ کو خیال آیا کہ صبح تاج محل دیکھنے گئے. اور جیسے ہی آپ کو یہ تصور آیا تو آپ کے تصور کی سطح پر وہ تاج محل بن کے تیار ہو گیا. اب وہاں اس تاج محل کے اندر کون ہے؟ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر میں ہیں، آپ ہی باطن میں ہیں. اور لیکن یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک آپ کا تصور قائم ہے. جہاں آپ کا تصور توجہ ہٹی اور وہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا. تو اس سے استدلال کیا کہ اسی طرح سے اللہ کی توجہ سے کائنات قائم ہے. اگر ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی توجہ اس سے ہٹ جائے تو ہم سب پر ختم ہو جائیں گے، اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے جیسے آپ کے تصورات کی سطح پر بننے والا تاج محل ختم ہو جائے گا. تو بات اس پہ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی توجہ سے، یہ نعمتوں کا تسلسل جو ہے یہ اللہ کی توجہ سے. اب سوال ایک چیز کا پیدا ہوتا ہے کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ ظاہر ہے کہ کس نعمت کو کس پر فوقیت ہے؟ علم کو عمل پہ فوقیت دیں، عمل کو علم پہ فوقیت دیں، بینائی کو سماعت پہ دیں، صحت کو بیماری پہ دیں.
किस नेमत को, क्योंकि हर चीज नेमत है। ये आज दुनिया के अंदर दावत और इरशाद का काम चल रहा है, ये नेमत अल्लाह की। अब आप ये तसव्वुर करें कि दुनिया के अंदर बेशुमार मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन अल्लाह को यहां से काम लेना, अल्लाह ने आपके मुल्क को मुंतखब किया और यहाँ से काम पूरी दुनिया के अंदर चला। तो सवाल ये कि वो कौन सी नेमत है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये सबसे बड़ी नेमत है, इसके बाद कोई नेमत, वो है हमारी जिंदगी। क्योंकि जिंदगी है तो सारी नेमतें हैं, और जिंदगी नहीं है तो कौन किसी नेमत से ना। तो असल नेमत जो है वो जिंदगी है, और जो अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी ये नहीं कि हम पैदा हो गए तो जिंदगी शुरू, हो मर गए तो जिंदगी खत्म। ये तो जिंदगी का एक बहुत ही मुख्तसर तरीन वक्फा है। हमारी जिंदगी तो करोड़ों अरबों खरबों साल से चली आ रही है। हमारी सबसे पहली नमूद और सबसे पहला ज़ुहूर जो हुआ है वो आलम अज़ल के अंदर, और वहां हमने करोड़ों अरबों साल कितने जाए वल्लाही को हमें नहीं मालूम। गोया कायनात की तकलीफ से पहले हमारी तकलीफ है, और उसमें भी जब तख्लीक हुई और